جو مرد اندر سے ہارا ہوا ہوتا ہے وہ صرف لڑنا ہی جانتا ہے۔ وہ مرد شادی سے پہلے خاموش تھا، سیدھا تھا، کم بولتا تھا اور زیادہ محسوس کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بہت شریف لڑکا ہے، بس تھوڑا سا انٹروورٹ ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ وہ خاموشی کس چیز کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ وہ مرد بچپن سے اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا رہا، کسی کا کیریئر آگے، کسی کی سیلری زیادہ، کسی کا کانفیڈنس بلند، اور وہ ہمیشہ تھوڑا سا پیچھے۔ شادی ہوئی تو اسے لگا شاید اب زندگی ٹھیک ہو جائے گی، شاید محبت اس کے اندر کی خالی پن کو بھر دے گی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس نے شادی کے لیے گھر تو بنا لیا مگر اپنی ٹوٹی ہوئی سوچ ٹھیک نہیں کی۔ شادی کے بعد جب ذمہ داریاں بڑھیں تو اس کے اندر کا ڈر اور تیز ہو گیا۔ اب بیوی صرف بیوی نہیں تھی، وہ ایک آئینہ بن چکی تھی جو اسے اس کی خامیاں دکھا رہی تھی۔ بیوی ہنس دیتی تو اسے لگتا یہ مجھ سے زیادہ خوش کیوں ہے؟ بیوی مشورہ دیتی تو اسے محسوس ہوتا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں۔ وہ پہلے جہاں چپ رہتا تھا اب وہاں تانا دینے لگا، وہ پہلے جہاں اگنور کرتا تھا اب وہاں غصہ نکالتا تھا۔ لوگوں نے صرف اور صرف یہی دیکھا کہ شادی کے بعد مرد صرف بدتمیز ہو گیا ہے، مگر اصل میں وہ مرد اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ اور جب مرد خود کو چھوٹا محسوس کرے تو وہ اکثر لہجہ سخت کر لیتا ہے تاکہ اس کی بیوی اس کی کمزوری نہ دیکھ لے۔ احساس کمتری جو محبت کو زہر بنا دے، یعنی احساس کمتری صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں کم ہوں، یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو کہتی ہے اگر دوسرا بہتر ہوا تو میں بیکار ہو جاؤں گا۔ وہ مرد بیوی سے محبت کرتا تھا، سچ میں کرتا تھا، لیکن اس محبت کے نیچے ایک ڈر چھپا تھا، چھوڑ دیے جانے کا ڈر۔ جب بیوی کہتی تم تھک گئے ہو، ریسٹ کر لو، اس کے ذہن نے ٹرانسلیٹ کیا تم کمزور ہو۔ جب بیوی کہتی کوئی اور کام ٹرائی کر لو، اس کے کان نے سنا تم ناقابل ہو۔ یہاں مسئلہ بیوی کے الفاظ نہیں تھے، مسئلہ وہ زخم تھے جو مرد اندر سے اٹھا کر لا رہا تھا۔ وہ مرد اپنی زندگی میں کبھی کامیابی محسوس نہیں کر پایا تھا، اور جب بیوی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی جی لیتی تو اسے اپنی ناکامی اور تیز چبھنے لگتی۔ اسی لیے وہ بیوی کی ہر بات میں نقص نکالتا، اس کے کپڑوں میں، اس کے بولنے میں، اس کے ہنسنے تک پر۔ کیونکہ جب تم کسی کو نیچا دکھاتے ہو تو تمہیں لگتا ہے شاید تم خود تھوڑا اوپر ہو گئے ہو۔ یہ مرد مار نہیں رہا تھا لیکن وہ لفظوں سے زخمی کر رہا تھا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی اس قسم کے زخموں کو نارمل شادی کے مسئلے کہہ کر اگنور کر رہی تھی۔ بیوی کا صبر جو علاج نہیں قربانی بن جاتا ہے، یعنی بیوی نے شروع میں صبر کیا، سوچا شاید پریشر ہے، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہر دن اپنے الفاظ ناپ کے بولتی، ہر بات سے پہلے سوچتی اسے برا نہ لگ جائے۔ وہ اپنی خوشی دھیرے دھیرے کم کرتی چلی گئی تاکہ اس کا غصہ نہ بڑھے، مگر مرد نے اس کے صبر کو سمجھنے کے بجائے عادت بنا لیا۔ اسے لگنے لگا یہ تو برداشت کر لیتی ہے تو پھر میں کیوں بدلوں؟ بیوی روز اندر سے ٹوٹ رہی تھی لیکن باہر سے مسکراتی تھی، اور یہیں سے رشتہ محبت کا نہیں سروائیول کا بن چکا تھا، جہاں بیوی صرف اور صرف یہ چاہتی تھی کہ آج کوئی تانا نہ ملے، آج کوئی غصہ نہ ہو، اور مرد وہ اپنی کمزوری سے بھاگنے کے لیے ہر روز بیوی کو زخمی کرتا رہتا۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب عورت کا صبر مرد کا علاج بن جائے تو مرد کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اور عورت دھیرے دھیرے حالی ہوتی جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہر سخت لہجہ ظلم نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ایک مرد کی چیخ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اپنی مدد کے لیے کسی اور کو توڑنا کبھی جائز نہیں ہوتا۔ اگر مرد اپنی احساس کمتری کو وقت پر پہچان لے تو شادی جنگ کا میدان نہیں بنتی۔ مرد کو سمجھنا ہوگا کمزور ہونا گناہ نہیں، مگر کمزوری چھپا کر ظلم کرنا ضرور غلط ہے، اور عورت کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر چیز برداشت کرنا صبر نہیں ہوتا، کبھی کبھی خود کو بچانا سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ جب مرد اپنی کمزوری کا علاج نہیں کرتا وہ بیوی کے صبر کو دوائی بنا لیتا ہے، اور کوئی بھی دوا اگر زیادہ استعمال ہو تو زہر بن جاتی ہے۔ مرد کے لیے سب سے مشکل کام ہے اپنی ہار مان لینا۔ وہ مانتا نہیں کہ وہ تھک چکا ہے، وہ مانتا نہیں کہ وہ کنفیوز ہے، وہ مانتا نہیں کہ وہ اندر سے خالی ہو رہا ہے، اس لیے جب وہ سنبھال نہیں پاتا تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کے ٹوٹنے کا انداز بیوی جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس کا ٹوٹنا غصے سے بھرا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے اگر وہ مان گیا تو بیوی اسے کم سمجھنے لگے گی۔ وہ ہر بات میں اپنی سپیریورٹی دکھانا چاہتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیصلے کرتا ہے صرف اسی لیے تاکہ اسے محسوس ہو کہ ابھی بھی کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، کبھی پیسوں کا کنٹرول، کبھی بیوی کے فون کا، کبھی اس کے الفاظ کا۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا برا نہیں چاہتا، لیکن اصل میں وہ اپنی کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے۔ وہ بیوی کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ گھر کا مرد میں ہوں،
کیونکہ اندر سے اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ مرد رہ ہی نہ گیا ہو، اور جب مرد اپنی پہچان خطرے میں محسوس کرے تو وہ اکثر پیار کو بھی رول بنا لیتا ہے۔ عورت جو دھیرے دھیرے خود کو بھول جاتی ہے، عورت بھی بکھر رہی ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ عورت کا بکھرنا لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ اپنے الفاظ چھوٹے کر لیتی ہے، اپنی آواز دھیمی، اپنی ضرورتیں سیکنڈری، وہ اپنی خوشی پوسٹ پون کرتی رہتی ہے، یہ سوچ کر کہ پہلے اسے ٹھیک ہو جانے دوں، لیکن کوئی اسے یہ نہیں بتاتا کہ جو خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا اسے تم اپنا سب کچھ دے کر بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ عورت دھیرے دھیرے اپنے سے سوال پوچھنا بند کر دیتی ہے، میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا ڈیزرو کرتی ہوں، وہ صرف یہ پوچھتی ہے آج کا دن امن سے گزر جائے گا نا؟ اور یہیں سے عورت زندہ رہنا سیکھ لیتی ہے مگر جینا بھول جاتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ روٹین بن جاتی ہے، اس کی خاموشی عادت اور اس کا صبر مجبوری۔ جب رشتہ محبت سے زیادہ ڈر پر چلنے لگے، جب رشتے میں بیوی یہ سوچ کر بولے کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے اور مرد یہ سوچ کر سنے کہ یہ مجھے نیچا دکھا رہی ہے، وہ رشتہ بیمار ہوتا ہے۔ وہاں محبت کا کام صرف ٹینشن چھپانا رہ جاتا ہے، وہاں بات سلجھانے کے لیے نہیں ہوتی، صرف جھگڑا اوائڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مرد اپنی کمزوری سے بھاگتا رہتا اور عورت اس کی بھاگ میں راستہ بناتی رہتی، لیکن ہر راستہ ایک دن ختم ہوتا ہے۔ یا تو عورت تھک کر چپ ہو جاتی ہے یا پھر ایک دن خود کو بچانے کے لیے بول اٹھتی ہے۔ اکثر مرد کے لیے وہ دن بغاوت ہوتا ہے، مگر اصل میں وہ صرف زندہ رہنے کی کوشش ہوتی ہے۔ فیصلہ دونوں کو کرنا ہوتا ہے۔ اس کہانی کا اینڈ صرف تب بدلتا ہے جب مرد اور عورت دونوں سچ کا سامنا کرتے ہیں۔ مرد کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ صرف مضبوط بننے کی کوشش میں ظلم کر رہا ہے، اور عورت کو سمجھنا پڑتا ہے کہ ہر رشتہ اس کی قیمت پر نہیں چل سکتا۔ یا تو مرد اپنی کمزوری کا علاج کرتا ہے، مدد لیتا ہے، بولنا سیکھتا ہے بنا زخم دیے، یا پھر عورت اپنے صبر کو خود اپنے ہاتھ سے واپس لے لیتی ہے، کیونکہ جو مرد اپنی ہار نہیں مانتا وہ اکثر کسی اور کی زندگی ہار بنا دیتا ہے، اور کوئی بھی عورت صرف اسی لیے نہیں بنی کہ کسی بھی مرد کے ادھورے پن کو پورا کرے۔ ان سب بیویوں کے لیے میسج جو ایسے ریلیشن شپ میں ہیں، بیوی ہونا صرف رشتہ نبھانا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہے، لیکن یاد رکھو ہر چیز برداشت کر لینا محبت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تمہاری خاموشی کا فائدہ اٹھائے تو خاموشی بھی ظلم بن جاتی ہے۔ تمہاری عزت، سکون اور خوشی سب سے پہلے تمہارا حق ہے۔ اپنی قیمت کم مت سمجھنا، کیونکہ تم صرف بیوی نہیں ہو، تم ایک انسان ہو جس کو عزت، پیار دونوں چاہیے۔ مرد کی احساس کمتری اسے کمزور نہیں بناتی، اسے سخت بنا دیتی ہے، اور جب مرد اپنی کمزوری قبول نہیں کرتا تو وہ اپنی بیوی کو جنگ کا میدان بنا لیتا ہے۔ کمزوری مان لینا شکست نہیں ہوتا، اصل ہار تب ہوتی ہے جب اس کی قیمت کوئی اور چکائے۔ عورت ہونے کا مطلب روز ٹوٹ کر بھی مسکرانا مجبوری نہیں۔ تمہارا صبر تمہاری خوبصورتی ہے، لیکن تمہاری حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو اپنی کمزوری کا بوجھ تم پر ڈال کر ہلکا ہوتا ہے وہ محبت نہیں کرتا، وہ صرف بچ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو تم کسی کا علاج نہیں ہو کہ تم خود بیمار ہو جاؤ، محبت وہیں زندہ رہتی ہے جہاں عزت ہو، اور جہاں عزت ختم ہو جائے وہاں چپ رہنا صبر نہیں، خود سے ناانصافی ہے۔ تمہاری خاموشی قیمتی ہے، لیکن تمہاری زندگی اس سے بھی زیادہ۔ خود کو بچانا خود غرضی نہیں، یہ اپنی قیمت پہچاننے کی پہلی نشانی ہے۔ عورت صرف برداشت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتی، وہ عزت، سکون اور محبت کے ساتھ جینے کے لیے ہوتی ہے۔